بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہمارے سلسلہ کلام میں ندائے ربانی پہ جو نداءات ہیں جو اللہ کی طرف سے ہمیں پکاریں دی گئی ہیں، پکارا گیا ہے، اس میں سے 8ویں ندا کی بات کریں گے، اور اس میں جو ارشاد باری تعالی ہے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ یہ آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 264۔ تو یہاں پہ جو ارشاد باری تعالی ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، کہ اپنے صدقات کو برباد مت کرو احسان جتا کر، تکلیف دے کر۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، جیسے کہ وہ شخص جو کہ اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے۔ ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور وہ ایمان نہیں رکھتا اللہ پر اور قیامت کے دن پر۔ فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا، اور اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کہ ایک وہ سفید چکنا پتھر ہے جس پر مٹی ہے، اور پھر وہاں پہ بارش برستی ہے، بارش ہوتی ہے تو وہ اس کو بالکل صاف شفاف چھوڑ دیتی ہے، اور یعنی وہ مٹی ختم ہو جاتی ہے، اس کی جگہ صاف شفاف وہ پتھر سامنے نظر آنے لگتا ہے۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، وہ نہیں طاقت رکھتے کسی بھی چیز پر اس کو مما كسبوا جو کہ انہوں نے کمایا ہے۔ واللہ لا يهدي القوم الكافرین، اور اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ تو یہاں پر جو کہا گیا ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ کی جو بھی کرتا ہے، اور اس کا مقصد اگر اللہ کے لیے ہے تب تو وہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، لیکن اس کے لیے ایک رکاوٹ ہے، اس کا بیان کر دیا گیا ہے کہ اگر وہ رکاوٹ بھی ہو گئی تو پھر وہ صدقہ قبول نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟ باطل ہو جائے گا۔ اسی لیے لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقوں کو باطل مت ہونے دو، خراب مت ہونے دو، تباہ مت ہونے دو۔ تو اسی لیے پھر وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے 2 وجہیں بیان کی ہیں قرآن کریم میں۔ ایک تو یہ ہے کہ احسان جتانا، من جسے کہا گیا ہے، اور ایک تو یہ ہے کہ آدمی من کا معاملہ کہ وہ بالفعل یہ کہے کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے یہ کچھ کیا، میں نے وہ کچھ کیا، اور پھر وہ اس سے مطالبے کرتا ہے، اس سے کچھ چیزیں حاصل کرتا ہے، اس سے کوشش کرنے لگتا ہے، اور اس طرح کر کے وہ اس سے کچھ نہ کچھ اس کو مجبور کر دیتا ہے، اور اس طرح وہ اس سے بہت کچھ حاصل کر لیتا ہے، اس لیے کہ میں نے احسانات کیے ہیں تم پر تو تم بھی مجھے دو، پھر اب کچھ کرو۔ تو وہ عملاً اس سے پھر وہ کچھ نہ کچھ وہ اس کو تنگ کرتا رہتا ہے، اس سے کھینچتا رہتا ہے۔ دوسری شکل ہے کہ زبانی، کہ وہ بھی کہ دیکھو میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے تمہیں یہ دیا، میں نے وہ دیا، اور اس طرح کر کے وہ زبانی ہی اسے ہمیشہ اپنے احسان جتاتا رہتا ہے۔ تو یہی چیز جو ہے یہ غلط ہے، اسی کو قرآن نے منع کیا ہے کہ اس طرح احسان جتانا اور دوسرے کو پریشان کرنا، دوسرے کو ظاہر ہے کہ وہ ایک احسان کی وجہ سے چپ رہے گا، خاموش رہے گا، اور دوسری پھر وہ بعض جو ہے وہ جو فرمایا گیا کہ منن ولا اذى، تکلیف، ضرر دینا، اس کو پریشان کرنا، چاہے اس کے ویسے ہی یا اس کے جسمانی طور پر یا کسی اور مسئلے میں، اس کو اس طرح ہمیشہ پریشان کرتے رہنا کہ کہیں اس سے کوئی چیز لے لی، اس سے پھر واپس نہیں کرنی، وہ تو میرا احسان مند ہے اس لیے اسے کچھ نہیں ہوگا، وہ نہیں مانگے گا، یعنی اس کو تکلیف دینا، یہی اذیت دینا ہے کہ جب اس کو بار بار کہتا رہے گا تو وہ پھر ضرور اس کو اذیت ہوگی، تکلیف ہوگی
کہ یہ مجھے ہمیشہ لوگوں کے سامنے پریشان کرتا رہتا ہے، مجھے ذلیل کرتا ہے، تو لہذا اس کے ہاں کہاں محبت رہے گی، کوئی تعلق نہیں رہے گا، وہ اس کو پسند نہیں کرے گا۔ تو لہذا پھر یہ ریاکاری جو ہے وہ بہت ہی برا معاملہ ہے، اور یہ اس کے ساتھ تکلیف دینا، اذیت دینا، تو یہ معاملہ جو ہے اس میں بتا دیا ہے کہ یہ چیز جو ہے پھر انسان کے اعمال کو تباہ کر دیتی ہیں، برباد کر دیتی ہیں۔ اور اسی میں پھر وہ جو بتایا گیا ہے کہ اس کی طرح جو کہ ریاکاری کرتا ہے دکھانے کے لیے وہ کرتا ہے، تو یہ ریاکاری ایک تو ہوتی ہے کہ انسان جسمانی طور پر ہے کہ وہ اس طرح اپنے آپ کو ظاہر کرے کہ وہ بہت عبادت گزار ہے، بہت ہی ہے بڑی، وہ چہرے پہ اس کے پلاہٹ آ چکی ہے، جسم کمزور ہو چکا ہے، چلنا اسے ہوا نہیں، لیکن پھر بھی وہ مسجد بھی آتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، کرنے کے لیے کہ اس کے اوپر بہت ہی اللہ کا خوف طاری ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن وہ دکھانے کے لیے کرتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آدمی لباس پہن کے ایسا کہ اگر وہ کوئی خاص لوگوں کو پسند کرتا ہے تو ان کا لباس پہنے، اگر علماء کو پسند کرتا ہے تو علماء کا لباس، انہی کی طرح کے جبہ ہے، عمامہ ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے، وہ پہن کے سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا عالم دین بن چکا ہوں، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اور تیسری شکل یہ ہے کہ زبانی ہے، جیسے کہ لوگ جیسے علم ہیں وہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں، لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے ہیں، تو وہ بھی یہی لگا رہتا ہے کہ جیسے کہ میں بھی بہت بڑا عالم دین ہوں، اپنے آپ کو اس طرح ظاہر کرنا اپنی تقریروں میں، اپنے لیکچرز میں، اپنے خطبوں میں، کہ لوگ جو ہیں اس کو سمجھیں کہ یہ بہت بڑا علامہ ہے۔ تو یہ چیز جو ہے، اور چوتھی شکل ہو سکتی ہے جو کہ عمل سے، اپنے فعل سے، کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر مسجد میں ہیں تو لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہے ہیں، بڑے خشوع و خضوع سے پڑھ رہے ہیں کہ لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے کہ کتنا یہ نیک آدمی ہے، کتنا خشوع و خضوع سے نماز پڑھتا ہے، اپنے رکوع میں، سجود میں، اور بھی جتنی بھی نیک اعمال ہیں، کہیں روزے کا معاملہ ہے، حج کا معاملہ ہے، صدقات و خیرات کا معاملہ ہے، لوگوں کو دکھا کے، اور آج کل کے زمانے میں کہ جو اس کی ویڈیو بنے گی، پھر اس کو ڈسپلے کیا جائے گا، اپلوڈ کیا جائے گا کہیں کسی بھی سوشل میڈیا پہ، کہ دکھانے کے لیے کہ دیکھو میں نے کتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ اور اسی طرح پھر پانچویں چیز یہ ہو سکتی ہے ریاکاری میں کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو میرے کتنے بڑے لوگ میرے ملنے والے ہیں، میرے تعلقات ہیں، میرا بہت اثر رسوخ ہے، تو ان کو بلاتا ہے اپنے گھر میں، بلا کے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میرے گھر میں اتنے بڑے بڑے لوگ آتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اسی بات کی غماز ہوتی ہیں کہ وہ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ میں، تو لہذا پھر وہ اس کے لیے جو فرمائیں کہ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، کہ جو اپنا مال اس طرح کرتا ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، ملتا کیا ہے اس کو؟ کچھ بھی نہیں۔ تو یہی اسی طرح ہے کہ جو من اور اعضاء کرتا ہے اس کو بھی کچھ نہیں ملتا۔ تو دونوں ایک ہی طرح کے ہیں کہ جو اس کو دکھا کر یا ریاکاری کر کے یا احسان جتا کے کرتا ہے اس کو کچھ نہیں ملتا، اللہ کے ہاں سب ختم۔ دنیا میں مل جائے، اللہ کے ہاں کچھ نہیں ملے گا۔ اس طرح ریاکار کا معاملہ ہے کہ وہ بھی ہے کہ اس طرح کرنے کے ساتھ ساتھ پھر وہ چاہتا ہے کہ لوگ میری تعریفیں کریں، مجھے اچھا سمجھیں، اور میری جو ہے بہت ہی شہرت ہو جائے۔ تو لہذا پھر اس میں جو سب سے ریاکاری میں سب سے جو بدترین ہے کہ اگر وہ چاہتا تو ہے لوگوں کے سامنے دکھاوا کے لیے کہ میں بہت ہی نیک آدمی ہوں، بہت ہی زاہد و عابد ہوں، اور معاملہ کچھ اور ہوتا ہے کہ کتنے ہی لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو اس طرح ظاہر کرتے ہیں، اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگوں سے پیسہ اینٹنا، لوگوں سے آسانیاں لینا، لوگوں سے چیزیں لینا، اور اپنے کام کروانا، جبکہ وہ نہ کوئی زہد ہے، نہ عبادت ہے، نہ کچھ اور ہے، صرف یہ ہے کہ لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے، لوگوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے وہ یہ اظہار کرتا ہے۔ اسی طرح پھر وہ شخص بھی جو کہ کسی بات کا الزام ہے اس کے اوپر، لیکن وہ چاہتا ہے بڑی اپنی مسکینی اور بڑی اپنی عاجزی دکھانے کے لیے کہ نہیں میں ایسا کام کر ہی نہیں سکتا، میں تو ہوں ہی نہیں، میں تو یہ ہوں، میں تو وہ ہوں، اور وہ اپنے آپ کو اس پہ اظہار کر رہا ہے۔ تو یہ چیز بھی وہی ریاکاری میں ہی آ گئی ہے کہ اس میں کر رہا ہے۔ اور تیسری وہ چیز ہے کہ کسی خاص مقصد کے لیے
اس نے کوئی نوکری لینی ہے، کہیں کوئی رشتہ دیکھنا ہے یا کہیں پیسے کا معاملہ ہے، وہاں پہ پھر وہ کوئی نہ کوئی کوشش کرتا ہے کہ اپنے آپ کو اس طرح پیش کرے کہ وہ اس معاملے میں سب سے زیادہ اہل ہے، اس منصب کے لیے بھی، اس مقام کے لیے بھی، اس رشتے کے لیے بھی، اور جب کہ ایسا نہیں ہے، جھوٹ کے ذریعے سے، غلط شہرت کی بنا پر اس طرح کر کے وہ اپنے آپ کو اس سے ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ اور ابھی جیسے ہم نے بات کی کہ یہ بھی ایک ریاکاری کی ایک بہت ہی بری شکل ہے کہ آدمی لوگوں کے سامنے خشوع و خضوع کا اظہار کرے اور یہ بتانے کی کوشش کرے کہ میں بڑا عابد و زاہد اور بہت ہی خشوع و خضوع سے نماز پڑھنے والا ہوں، عبادت کرنے والا ہوں، بڑا میرا قرب ہے، میں اللہ کے ہاں میرا تعلق ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو یہ سب چیزیں ظاہر کرنا، تو یہ سب جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ہی غضب کے مستحق بن جاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے کوئی بھی کام جو ہے وہ اللہ کے لیے نہیں کیا، صرف مقصد ان کا اپنی ذات ہوتا ہے، اپنی ذات کو ہی حاصل کرنے کے لیے، دکھاوے کے لیے کرتے ہیں۔ تو اس سے معلوم یہی ہوا کہ یہ کہا گیا کہ لا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال برباد مت کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی اس طرح احسان جتاتا ہے یا کسی کو اذیت دیتا ہے، اس کے عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، عمل برباد ہو گیا۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اعمال اگر ریاکاری کی صورت میں کیے جائیں، کسی بھی مقصد سے کیے جائیں، تو وہ اعمال اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوں گے، ان کے منہ پر دے مارے جائیں گے کہ جس سے تم چاہتے تھے جاؤ اس سے لے لو، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے تمہارے لیے، اس لیے کہ تم نے میرے لیے کیا ہی نہیں، کہ عبادت بھی کی تو میرے لیے نہیں کی، وہ تو دکھاوے کے لیے کی تھی۔ تو لہذا جو تم نے خیرات کی، تم نے اپنے آپ کو حاتم طائی بنا کے پیش کیا، تو تم نے لوگوں کے لیے کیا کہ تم نے اس سے اپنی سیاست چمکانی ہے، اپنے ووٹ لینے ہیں، تمہارا کوئی مقصد نہیں ہے کہ تم اللہ کے لیے کر رہے، تو وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو یہ ریاکاری، یہ سب سے، تو اسی کی مثال دے کے بتا دیا، مثال دے کے بات واضح ہو جاتی ہے کہ جیسے کہ وہ کسی بھی پتھر پہ، کسی بھی جگہ پہ، وہ کوئی مٹی ہے، کوئی اس پہ چیز ہے، جیسے ہی پانی آئے گا، بارش آئے گی، سب کچھ بہہ لے جائے گی، کچھ نہیں ملے گا۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، کوئی چیز ان کو حاصل نہیں ہوگی، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے لیے تو کیا ہی نہیں تھا، تو لہذا ان کے اعمال سب برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، کوئی چیز ان کے کام نہیں آئی۔ تو یہی وہ نتیجہ ہے کہ جو آدمی ایک تو احسان جتلانا، تو اسے اذیت دینا، تو اسے ریاکاری کرنا، یہ تینوں اعمال جو ہیں وہ انسان کے اصل مقصد جب نہیں ہے تو اس عمل کو برباد کر دیتے ہیں، وہ عمل باقی نہیں رہتا۔ اللہ تعالی ہمیں ان تینوں چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہو وہ صدق نیت سے کرنا چاہیے، خلوص کے ساتھ کرنا چاہیے، تو اسی کا ہی فائدہ ہوگا، وہی چیز جو ہے اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر و ثواب کا باعث بنے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔